الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى في موضع آخر إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى في موضع آخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات أنه يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قرآن کریم کی مختصر ترین ایک سورت کریمہ سورہ اخلاص تلاوت کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پاک پڑھی گئی۔ آیت کا تعلق، سورت کا تعلق اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وحدانیت سے ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید، عقیدہ توحید کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو مبعوث فرمایا، تمام انبیاء علیہم التسلیم نے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیے۔ ہر ایک نبی اسلام اور مسلمانوں کا سب سے اہم عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات اور صفات میں غیر اللہ کو شامل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کو انجام دے رہا ہو، لیکن عقیدہ توحید میں اگر گڑبڑ ہے تو اس کا تمام اعمال باطل ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، نیک اعمال اپنی سستی کی بنا پر وہ نہیں انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے، اور اسی حالت میں وہ مرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر جو اس کا ایمان ہے، اس بنا پر ایک نہ ایک دن وہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو آدمی یہ جانتا ہو، اس کا یقین ہو، اس کا علم ہو، اور اس پر وہ کاربند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس کا یقین اور ایمان ہو، اسی حالت میں وہ مرا
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط، تعلق، جوڑ پیدا ہو جائے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہی بندوں کو، اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق کو خدا مان بیٹھے تھے، اللہ مان بیٹھے تھے، انہی کی پرستی، انہی کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ کہو اور بتاؤ لوگوں کو کس چیز کے بارے میں، کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ عبادت کے قابل، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ جسے ہم اور آپ کلمہ توحید میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود، اس کے بعد پھر کہتے ہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود حقیقی، کوئی مسجود حقیقی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء علیہم السلام آئے، لوگوں کو تعلیم دیے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیے تو ان کی قوم نے شرک اور بت پرستی، ستارہ پرستی اور سورج کی پوجا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا معبود تو یہی چاند ہے، یہی ستارے ہیں، یہی سورج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت کہ اننی کہ میں بریء مما تشرکون، اس چیز سے برأت کا اظہار کرتا ہوں جسے تم اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہو اپنی عبادتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا تو مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ نبی اے محمد، ایسا ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو وحدانیت کی لڑائی ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں اگر ٹکراؤ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے۔ ہم اپنے معبودوں کی پرستش کریں گے، آپ اپنے معبود کی پرستش کیجئے، ہم اپنے باپ داداؤں کو جن کی عبادت کرتے ہوئے پائے ہیں اسی پر ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ ایسا کیجئے، چند دن ہم لوگ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور چند دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ عقیدہ توحید میں کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کے بغیر ان مسلمانوں کی، اسلام کی جو ماننے والے ہیں یا کسی بھی انسان کی، اگر وہ چاہے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی ملے تو اس کو یقینی طور پر ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ عقیدہ توحید میں وہ کامل و مکمل کھرا نہ اترے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو وہ شریک نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرنے والا ہو، اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو، اور عمل بالجوارح بالارکان بھی ہو۔ دل سے بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، تصدیق کرتا ہو، زبان سے بھی اس بات کو بولتا ہو۔ اگر عقیدہ توحید میں کوئی آدمی کمزور ہے، تذبذب کا شکار ہے، اسے شک ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، توحید پر، تو اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید اسلام میں داخل ہونے کے راستے تو ایک ہے کہ کلمہ توحید کے ذریعے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، لیکن اسلام سے نکلنے کے راستے انیک ہیں۔
کبھی انسان کی زبان سے جان بوجھ کر کے کوئی کفریہ کلمات ادا کر دیا، وہ انسان ایمان سے خارج ہو گیا۔ کبھی انجانے میں اس کے زبان سے نکل گیا کفریہ کلمات، ایمان سے وہ خارج ہو گیا۔ اسی لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ایمان بچا کر کے رائی کے دانے کے برابر دنیا سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ایمان کی ایک قیمت ہے، ایمان ایک قیمتی شے ہے، اللہ کی وحدانیت عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ماننا یہ بڑی چیز ہے، اور اس عقیدہ میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمایا۔ کسی کی محبت کا اظہار اگر کرنی ہو اور وہ آدمی یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، ہر ایک آدمی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کو۔ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کو اپنے گھر سے اپنے ماں باپ سے محبت ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ تم پہلے اظہار کرو، تم دکھاؤ اس کی سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو، تو جو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اسے پاگل اور بیوقوف کہا جائے گا۔ اس لیے کہ اس آدمی سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو، اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ دکھاؤ، اس لیے کہ محبت ایک احساس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی حساسیت کو، اس نازک اور اہم مسئلے کو اتنی تفصیل کے ساتھ شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی کہ کہیں پر اگر شرک کا شبہ، شرک کا شک بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کی تعلیم نے اس دروازے کو بند کر دیا جہاں سے لوگوں کو شرک تو نہیں لیکن شرک جیسا محسوس ہو۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی قبر کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہیں، کسی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا درست نہیں۔ اگرچہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دعا اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والا ہے، شاید اس آدمی کو یہ احساس ہو یا دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ قبر والے سے مانگ رہا ہو۔ حالانکہ دعا مانگنے والا مانگ رہا ہے اللہ سے، لیکن وہاں ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا کر رہا ہے کوئی دور سے دیکھ رہا ہو تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ آدمی جو دعا کر رہا ہے یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا اس دروازے ہی کو بند کر دو جہاں سے لوگ شک میں مبتلا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا واقعہ کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں۔ ایک اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور اپنے مالک کی شکایت کی۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جانور ہو کر کے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم اس جانور سے زیادہ حقدار رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے۔ صحابہ کرام عقیدہ توحید میں قائم، عقیدہ توحید میں صحابہ کی طرح قیامت تک کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ عبادت کے لیے معبود بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی اجازت طلب نہیں کر رہے تھے، بلکہ تعظیم کا، سجدہ محبت کا، سجدہ اظہار کا کرنا چاہتے تھے کہ محبت کا اظہار ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کو سجدہ کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ جانور آپ کو محبت کا سجدہ کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو ہم اس جانور سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وندنا کے لائق صرف اللہ کی ذات گرامی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات گرامی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس سے کوئی سوال طلب کیا جائے، جس سے نفع اور ضرر کا نقصان سمجھا جائے۔ نفع دینے والا، نقصان دینے والا ذات تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے۔
اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو درس دیا تھا، ہم مسلمانوں کو یاد کرنے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِنْ حُرِّقَتْ أَوْ قُتِلَتْ، اگر تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے پھر بھی تم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے دروازے کو اس طرح بند فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ قسم کھائی، یعنی کہا قرآن کی قسم، مسجد کی قسم، کفن کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، تیرے سر کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حلف لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کا قسم کھایا فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک قرار دیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ عقیدہ توحید یہ حساسیت کا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید ایک اہم مسئلہ ہے اور مسلمان اس مسئلے پر کمپرمائز نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام موضوعات یا ان تمام باتوں کو میں نے ابھی تک جو کہا، اس کا لب لباب اور مقصد یہ ہے کہ سیدھے سادھے مسلمانوں کو اس طرح یعنی کفریہ کلمات کو کہنے پر ابھارا جاتا ہے، اور مسلمان جان بوجھ کر کے اور نہ جانے ہوئے نہ جانتے ہوئے بھی کبھی کبھی کفریہ کلمات کو زبان سے نکالتے ہیں۔ اسی کا آج ملک کے اندر ایک کوہرام مچی ہوئی ہے۔ ایوان بالا سے لے کر حکومت کے ہر کارن نے مسلمانوں پر یہ بات تھوپنے کے لیے مجبور ہے کہ وندے ماترم کا ترانہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، پورے ملک کے اندر یہ لاگو کی جائے، اور وندے ماترم کا ترانہ قومی ترانہ جسے قرار دیا گیا اسے ہر ایک آدمی کو گانا ہوگا۔ مسلمانوں نے کہا، ہمارے علماء نے کہا، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ڈنکے کی چوٹ میں یہ بات کہی کہ اسلام پر، عقیدہ توحید پر مسلمان کمپرمائز نہیں کر سکتا ہے۔ ہندوستان سے، ملک سے محبت یا ملک کی وفاداری کو جانچنے کے لیے وندے ماترم کا کہنا یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ملک کی وفاداری، میں نے شروع میں کہا ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہوں اور چاروں بھائیوں سے یہ کہا جائے تمہیں اس گھر میں محبت ہے یا اس گھر سے محبت نہیں ہے، تو جو آدمی یہ سوال کر رہا ہے بھائیوں سے وہ آدمی بے وقوف ہے، اس لیے کہ سوال ایسے آدمی سے کیا جائے گا جو گھر کا مالک نہیں ہو، جو کرایہ دار ہو، اسے کہا جائے گا تمہیں اس گھر سے محبت ہے یا نہیں۔ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے، اس ملک کا حقدار ہے، اور اس ملک میں مسلمانوں کا حق ہے۔ مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے جو اپنی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ پیش کرنے کے لیے وندے ماترم کا ترانہ گائے یا وندے ماترم کہے۔ آخر مسلمان علماء نے اس ترانے پر کیوں کہا اور کیوں اس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اقلیتی امور کو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس ترانے کو پڑھنے کا لازمی چیز قرار دینے کی کوشش حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ بہت پہلے سن 1876 کے اندر جب یہ ترانہ لکھا گیا تھا، اس وقت ہندو اور انگریزوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ مسلمانوں سے مل کر کے بدلہ لینا ہے، اور عبادت گاہوں کو، مساجدوں کو، خانقاہوں کو اس ترانے کے اندر ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ 1896 کے اندر رابندر ناتھ ٹیگور نے اس ترانے کو بنگال کے اندر گایا، اور پھر بنگال کے ناول میں اس ترانے کا خاص جگہ دی گئی اور پھر یہ تھوپا گیا۔ لیکن اس وقت مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا 1896 کے اندر۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو شروع کے 2 لائنوں کو تو ہٹا دیا گیا لیکن باقیوں کو رہنے دیا گیا۔ آخر اس ترانے کے اندر کیا ہے؟ یہ ترانہ میں کون سی کفریہ کلمات ہے؟ اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جو عقیدہ توحید پر کمپرمائز یا عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اس ترانے کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اردو میں، تیری عبادت کرتا ہوں اے میرے اچھے پانی، اچھے پھل، بھینی بھینی خشک جنوبی ہواؤں اور شاداب کھیتیوں والی میری ماں، حسین چاندنی سے روشن رات والی، شگفتہ پھولوں والی، گنجان درختوں والی، میٹھی ہنسی میٹھی زبان والی، خوشی دینے والی، برکت دینے والی میری ماں، میں تیری عبادت کرتا ہوں اے میری ماں،
30 کروڑ لوگوں کی پرجوش آوازیں، 60 کروڑ بازو میں سمیٹنے والی تلواریں، کیا اتنی طاقت کے بعد بھی تو کمزور ہے؟ اے میری ماں، تو ہی میرے بازو کی قوت ہے، میں تیرے قدم چومتا ہوں اے میری ماں، تو ہی میرا علم ہے، تو ہی میرا مذہب ہے، تو ہی میرا باطن ہے، تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی جسم کی روح ہے، تو ہی بازو کی طاقت ہے، تو ہی دلوں کی حقیقت ہے، تو ہی محبوب، تو ہی مورتی، تو ہی مندر، تو ہی درگا، 10 مسلح ہاتھوں والی، تو ہی کملا، تو ہی کمل کے پھولوں کی بہار ہے، تو ہی پانی ہے، تو ہی علم دینے والی ہے، میں تیرا غلام ہوں، غلام کا غلام ہوں، غلام کے غلام کا غلام ہوں، اچھے پھل والی میری ماں، میں تیرا بندہ ہوں، لہلہاتی کھیتیوں والی مقدس موہنی، آراستہ پیراستہ بڑی قدرت والی، قائم و دائم والی، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اے میری ماں میں تیرا غلام ہوں۔ یہ وندے ماترم جو پورا ترانہ ہے، قومی راشٹریہ گانا گیت، اس گیت کا پورا ترجمہ ہے۔ اس پورے ترانے کے ترجمے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس پورے ترانے کے اندر اللہ رب العالمین کے شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ شرک قرار دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اے وطن مادر، اے مادر وطن، اے ہندوستان کی زمین، تو ہی علم دینے والی ہے، تو ہی نفع دینے والی ہے، تو ہی نقصان دینے والی ہے، تو ہی بھلائی دینے والی ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ جبکہ قرآن کریم نے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب مشرکین نے یہ سوال کیا تھا کہ محمد بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، کیا وہ لوہے کا ہے، کیا وہ مٹی کا ہے، کیا وہ پیتل کا ہے، وہ کس چیز کی ہے، میں کیسے عبادت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی صورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، آپ دنیا کو بتائیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ آیت الکرسی ہم سب پڑھتے ہیں، ایمان کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں، قرآن کریم کی ہر صورت میں، قرآن کریم کے ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کے طور پر یا کنایہ کے طور پر اس بات کو واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم کی 51 آیتوں میں یہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں ذرے کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات گرامی ہے جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کو ایمان سکھانے کی ضرورت ہے، عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید کی بنا پر آخرت میں کامیابی ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی شرک پر مرے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ لیکن مسئلہ ایمان کا جب آ جائے، مسئلہ یقین کا جب آ جائے، تو اس وقت مسلمانوں کو اسلام یہ تعلیم دیتی ہے کہ عقیدہ توحید پر مضبوط بھی رہو، عقیدہ توحید پر عمل بھی کرو، اور جب ضرورت پڑ جائے، جب کفر یہ نعرہ لگانے لگے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شریک کرتا ہو، جب اس طرح کی گیت گائے جانے لگے ہوں، جب اس طرح کے گانے پر لوگوں کو مجبور کیا جائے، تو وہی شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ کھلم کھلا اس کے خلاف بغاوت کی جائے، اور کھلم کھلا اس سے برت کا اظہار کیا جائے کہ ہم تمہاری کفریہ باتوں کو، کفریہ کلمات کو، کفریہ گیت کو اپنے اوپر نہیں تھوپنے دیں گے اور نہیں تھوپنے دیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان تمام چیزوں سے کمپرمائز کر سکتا ہے، عقیدہ توحید سے کبھی مسلمان کمپرمائز نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید مسلمانوں کا سب سے حساس اور اہم مسئلہ ہے۔ اس عقیدہ کے تحت
دونوں جہان میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید پر مضبوط رہیں، عقیدہ توحید کو سیکھیں، عقیدہ توحید پر قائم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عقیدہ توحید کے بارے میں کھانا کھانے کی دعا ہو، کھانا کھانے کی بعد کی دعا ہو، بیت الخلاء جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، سفر، ہر دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارے کے طور پر، کنایے کے طور پر اور صراحت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں یہی تو لوگوں کو اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جانی دشمن ہو گئے، صحابہ کرام کے جانی دشمن ہو گئے۔ کون سی دولت، کون سی زمین، کون سی جگہ، کون سی حکمرانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مطالبہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف یہی تو مطالبہ کیا تھا کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی ایک کہنے کی بنا پر مکہ المکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ کی زمین کو اتنی تنگ کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ المکرمہ کو خیر آباد کیجیے اور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کیجیے۔ یہی عقیدہ توحید کی تعلیم کے لیے، یہی عقیدہ توحید کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے حرم کعبہ کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے کعبہ تو بڑی عظیم ہے، اے کعبہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے وادی مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اگر یہ قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتی، لیکن افسوس کہ یہ قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہی ہے، عقیدہ توحید کو بتانے نہیں دے رہی ہے، لہذا میں تجھے چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف، دوسرے وطن کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اس ملک سے وفاداری وندے ماترم کا کہنا یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہے، یا جو مسلمان اس وقت ملک میں موجود ہے، یا جو مسلمان قیامت تک ملک میں موجود رہیں گے، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا، بلکہ ہر مسلمان کے دل میں اپنے ملک کی محبت، ہر ایک آدمی کے دل میں اپنے ملک کی محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ باہر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، آپ نے کبھی ایک آدمی سے ملاقات نہیں کیا لیکن وہ اسی ملک کا رہنے والا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا تو آدمی کو لگتا ہے کہ میرا ہی ملک کا یہ آدمی ہے، ہم اس سے گھنٹوں بات کریں۔ اپنی ملک کی خبر اگر آدمی کو پہنچ جائے تو اس خبر کو پڑھنے کی وہ کوشش کرتا ہے، یہی تو ملک کی محبت ہے۔ مسلمان ملک سے وفاداری کیا ہے، کرتا اور قیامت تک کرے گا۔ ہمارے اکابرین کی قربانیاں شاملی کے میدان اس بات کے گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو خون سے سینچا ہے اور مسلمانوں نے اس ملک سے وفاداری کی ہے۔ ٹیپو شہید سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، اور اسی طرح جنگ آزادی کے کتنے گمنام مجاہدین ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی اور ملک سے وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وندے ماترم کہہ کر کے، پڑھ کر کے ہندوستان کی وفاداری کے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ ہم اس زمین کی مٹی سے تیمم بھی کرتے ہیں اور اس زمین کی مٹی میں اللہ کے لیے ہم سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہماری قبرستانیں، ہماری درگاہ اسی زمین پر ہے۔ ہمارے اکابرین نے انہی زمین کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمارے اکابرین نے سب سے پہلے ملک کو آزاد، انگریزوں سے آزاد دلانے کے لیے جو قربانیاں دی وہ مسلمانوں نے دی ہے۔ آج جو لوگ ان کلمات کو، ان گیتوں کو، ان شعروں کو مسلمانوں پر تھوپنا چاہتے ہیں، قسم خدا کی وہ لوگ جنگ آزادی کے نام پر ان لوگوں کے آباء و اجداد کے پاؤں پر، ان کے تلووں پر کانٹا تک نہیں چبھا، اور ہمارے اکابرین علماء پر تلواریں لال ہو گئی، خون کی ندیاں بہا دی گئی، توپوں کے آگے رکھ کر کے علماء کو اڑا دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، عقیدہ توحید کو سمجھے، سیکھے اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔